बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर हर जानिब से तनकीद भी सामने आती रही। पार्टी के अंदर से भी उनके खिलाफ आवाज़ें बुलंद होती रही। कई बार तो उनके रुखसत होने की खबरें भी गर्दिश करने लगीं। वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्होंने उस्मान बुज़दार का इंतखाब किया, वो हर मौके पर उनके दिफा में खड़े रहे। तमाम तर मुखालफत के बावजूद वो उन्हें वसीम अकरम प्लस कहते हैं, आज भी कहते हैं। वज़ीर आज़म ये भी गिला करते हैं कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी को सराहा नहीं जाता, उनकी वो तारीफ नहीं की जाती जिसके वो हकदार हैं। चंद रोज़ कबल भी उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की बेहतरीन तारीफ की। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। पंजाब उस्मान बुज़दार, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपकी इतनी आप काम कर रहे हैं, आपने वो काम किए जो कि पंजाब में क्या पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं कर रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। लोग कहते हैं जी पंजाब तबाह हो गया, पंजाब में बर्बादी आ गई, और वो उसकी वजह ये कि अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहते। आप चुप करके काम करते रहते हैं और लोग तनकीद करते हैं, ये है वो है वो है। कुछ हम आपको दिखा देते हैं 3 साल कारकर्दगी पंजाब की। एक निगाह डालते हैं। वज़ीर आला के 6 कैंप्स ऑफिस ख़त्म करके सिर्फ एक ऑफिस तक महदूद कर दिया गया। वज़ीर आला ऑफिस के बजट में 45% की कमी भी की गई। कैबिनेट के 46 इजलास करके मुशावरत से फैसले हुए। सेहत का बजट 118% बढ़ा दिया गया। कोरोना के खिलाफ ज़बरदस्त हिकमत अमली से जंग लड़ी गई। जदीद DHQ बनाने समेत 32,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भर्ती किया गया। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 110 मिलियन शहरों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम शुरू की। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तहत अब 8.5 मिलियन शहरी हेल्थ कार्ड वसूल कर चुके हैं। पंजाब में तालीम के फ़रोग के लिए नए कॉलेजेस की तामीर भी शुरू हो चुकी। पंजाब में 93 पनाहगाहें, 121 लंगर खाने बनाए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने 3 सालों में कोरोना के दौरान 106 अरब का रिकॉर्ड टैक्स रिलीफ आवाम को दिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अपनी टैक्स वसूलियों में 36.8% इजाफा किया। सूबे में किसानों को 95% इजाफी कर्जे दिए गए। गंदम की इमदादी कीमत 1300 से बढ़ाकर 1800 कर दी गई, 100 रुपए कर दी गई। सूबे में नई सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर भी पाबंदी लगाई गई और सरकारी खर्चे पर बैरून मुल्क इलाज पर भी पाबंदी लगाई गई। फयाज हसन चौहान साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर पंजाब, इज जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच चौहान साहब। इससे पहले कि आप कहते हैं कि सिर्फ तनकीद कर रहे हैं, हमने कारकर्दगी भी सामने रख दी है, लेकिन ये तासुर जो है, एक तासुर उस्मान बुज़दार साहब का कि उनका ना अपना विजन है, ना उनका अपना ना वो फोर फ्रंट पर हैं, ये बात तो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कारकर्दगी पेश की लेकिन तालियां नहीं बजाई। इस तरह तालियां भी बजाएं ना, आप मेरे साथ मिलके अप्रिशिएट करें कि नहीं, ये तो अब पाकिस्तान में और बहुत सारी बातें लोग बताएंगे। क्राइम रेट अभी नहीं बताया, पुलिस वहीं की वही है, तो सही ना, सड़कों पे मसले हो रहे हैं, खवातीन हैरेसमेंट हो रही है, ये भी तो हो रहा है। कहने का मकसद है जो अच्छा हो रहा है पहले उस पर तो तालियां बजाएं ना, अप्रिशिएट करें, बकअप करें। चले बजाएं आप। मैंने बजा ली, आप भी बजाएं, ठीक है सर। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए, चले, मैंने सुना दी है। चले सुने। मसला ये है कि इन 3 सालों का कंपैरिजन अगर आप सिंध हुकूमत के साथ करें कि जिस सिंध हुकूमत का 13वां साल 14वां साल शुरू हो चुका है लगातार, और जो फ़र्द वहाँ पे वज़ीर आला है वो मुसलसल 14 साल से वज़ीर की हैसियत से और वज़ीर आला की हैसियत से मौजूद है, उसकी परफॉर्मेंस का पहली दफ़ा MPA बन के पहली दफ़ा वज़ीर आला बनने वाले इंतहाई कम गो और शर्मीले फ़र्द के साथ आप उसकी 3 साल की परफॉर्मेंस करें। मैं दावे से कह रहा हूं कि आप जिस डिपार्टमेंट और जिस वजारत का कंपैरिजन करेंगे, सरदार उस्मान बुज़दार जो है वो मुराद अली शाह से नंबर 1 होगा। पंजाब हुकूमत सिंध हुकूमत से नंबर 1 होगी। फयाज साहब, क्योंकि आप लोग तो शहबाज शरीफ साहब से मुकाबला करेंगे। आप आए हैं पंजाब में। पंजाब देखिए, बहुत सर्वेज हुए, पंजाब और सिंध की कारकर्दगी में जमीन आसमान का फर्क है। इट्स अ फैक्ट। आप ये कह रहे हैं कि आप सबसे कम परफॉर्म करने वाले सूबे से सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाले सूबे को आप कंपेयर करें और फिर बात करें, ये तो गलत कंपैरिजन है। मैंने शुरू में आपको कंपैरिजन दिया कि 15 साल लगातार इक्तदार में रहने वाला, उसके वाले साहब इक्तदार में रहने वाले, उसका खानदान पिछले कई दहाइयों से इक्तदार में रहने वाले, उस वजीर आला और फिर इस वजीर आला का कंपैरिजन, ये तो 3 सालों का हो गया। फिर हो गया, आप कहते हैं
पंजाब की जो करप्शन स्पीड है उसके साथ कंपैरिजन करो शहबाज शरीफ साहब के साथ, जनाबे वाला वो तो 40 साल का जो है ना उनका टेन्योर है, उसमें कभी 3 साल, कभी 2 साल, कभी 10 साल। ये करप्शन तो रोकनी थी, पीटीआई ने तो रोकनी थी करप्शन। जी बात मुझे 2-2 मिनट करने दो ना, फिर अच्छा आएगा, लोगों को भी मजा आएगा सुनने का फैक्ट्स फिगर्स में। बात ये है वो जो करप्शन स्पीड पंजाब की है ना शहबाज शरीफ साहब, वो तो 10 साल तो कंटिन्यूसली रहे वजीर आला, ठीक है ना जी। हम इन 3 सालों में भी मैं कहता हूं कई आपके डिपार्टमेंट्स हैं और कई वजारतें हैं और कई शोबे हैं जिसमें जनाब उनसे नंबर 1 रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो आपने कुछ बताया कुछ मैं आपको नया बताता हूं जो आपने इंट्रो में नहीं बताया। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 3 सालों में जो टारगेट तय किया पंजाब ने उससे ज्यादा अचीव किया। ये आप उनके 10 साल निकालें और कंपैरिजन करें सरदार उस्मान बुज़दार साहब का शहबाज शरीफ साहब। एक दूसरा, गंदम की प्रिक्योरमेंट पाकिस्तान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है, क्योंकि पंजाब की जो गंदम की प्रिक्योरमेंट होती है उसी की वजह से अफगानिस्तान चलता है, उसी की वजह से केपीके चलता है, उसी की वजह से गिलगित बल्तिस्तान पलता है, उसी की वजह से कश्मीर की आवाम को आटा मिलता है, उसी की वजह से बलोचिस्तान और उसी की वजह से सिंध को भी मिलता है बाज दफा। जनाब पंजाब के अंदर 3 साल टारगेट पूरा किया गया। अच्छा अगली बात सुन लें, फिर उसके बाद आती है गंदम की रिलीज। ये बड़ा टेक्निकल मैनेजेरियल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जो पब्लिक को नहीं पता होते। गंदम की रिलीज जब हम करते हैं सूबे और स्पेशली सूबा पंजाब फ्लोर मिलों को, अगर उसमें अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो चीज़ों को चलाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सुकून आता है। जनाबे वाला गंदम की रिलीज में भी आप कंपैरिजन करेंगे सिंध के साथ, आपको सबसे बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो इन 3 सालों में सरदार उस्मान बुज़दार के पंजाब की नजर आएगी। ठीक है ना जी। फिर एक और चीज जो बट माय क्वेश्चन इज, अब अगर आप कर लें बात, क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन ये आपने खुद कहा कम गोश शर्मीले, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सर झुका के काम करते चले जा रहे हैं और किसी को पता नहीं चल रहा। ये आपने क्यों ये प्रोफाइल ढूंढा है? एक तो हमें सर झुका के काम किए चले जा रहे हैं, ये वहाँ की ब्यूरोक्रेसी या वहाँ के लोग तो ये इतला नहीं देते, प्राइम मिनिस्टर को किसने ये इतला दी है, लेकिन एक ये जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर किसी भी जॉब की रिक्वायरमेंट ये है कि आप फ्रंट फुट पे खेलें, आप दिखाएं कि हम ये काम करें, आज की पॉलिटिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपने क्यों एक कम गो शर्मीले शख्स को चूज किया उस काम के लिए? अच्छा मुझे आप ये बताएं कौन सी हदीस के अंदर या कौन से अलूमुल इंसानियात के किसी माहिर के अकवाल के पास के अंदर या किसी गौस कुतब और कलंदर या अल्लाह के वली के कौल के अंदर ये मौजूद है कि जनाब जिसने कोई एडमिनिस्ट्रेशन करनी है या कोई मैनेजेरियल जनाब किरदार अदा करना है उसके लिए उसको शहबाज शरीफ की तरह थड़कना फड़कना फड़क कर थड़कना, शोहरत हासिल करने का एक बहाना के मज़दाक ड्रामेबाजियाँ करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अचानक ही माइकल जैक्सन की तरह जनाब नाचना शुरू करना बहुत ज़रूरी है, या अचानक ही आपके अंदर जिन पूरी बात होने दो, पूरी बात होने दो, पूरी बात अभी मैं बताता हूँ। फिर अचानक ही जनाब जिन हलूल कर जाए और फिर आप सामने पड़े हुए माइक को जनाब अपने हाथों से खुद ही गिराना शुरू कर दें। अगर तो ये क्राइटेरिया है ना लीडरशिप का, तो भाई जी सानू माफ़ी रखो, तो बुज़दार साहब को भी माफ़ी रखो। बुज़दार साहब इस ड्रामेबाजी से बिल्कुल पाक है। जनाबे वाला खामोशी के साथ इत्मीनान के साथ एडमिनिस्ट्रेशन की जा सकती है, जिसका सबूत ये 3 साल है। लेकिन ये चीज़ जो आपने कायम अली शाह साहब फिरौन के दौर की जो मम्मी, ठीक है ना जी, वो हमने सजा कर रखी। सबसे ज्यादा मीम्स आपने बनाई, उन बेचारों ने क्या सुनो ना, उन बेचारों यूथ जो है वो हर वक्त उनका मजाक सुनो, उनका ये था कि उनको दिन में तारे नजर आते थे, लैला नजर आता था, मजनू नजर आती थी, ठीक है ना जी। वो जहांगीर खान को जनाब वो इमरान खान करार दे देते थे, इमरान खान को जनाब वो टेबल टेनिस का प्लेयर करार दे देते थे, टेबल टेनिस के नेशनल प्लेयर को जनाब वो कबड्डी का प्लेयर करार दे देते थे। उनको पता ही नहीं होता था, वो भांग के नशे में हर वक्त मस्त होते थे, वो असेंबली इजलास के अंदर इस तरह करके जनाब खराटे ले रहे होते थे, उन्हें पता ही नहीं हो रहा होता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो कहते ना पंजाबी कहते ना मौज मलंगा दी, वो मौज मलंगा दी वाला हिसाब था उनका। जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने अपने अमल के हवाले से एक्टिवली रहीम यार खान से लेके अटक तक तमाम डिस्ट्रिक्ट के दौरे किए इन 3 सालों के अंदर। ये सत्तू पी के या पांग पी के सोए नहीं रहे, ठीक है जी, जिसकी मिसाल आप दे रहे हैं ना,
اس کی تو یہ صورتحال تھی. گورنر ہاؤس میں, پنجاب کے گورنر ہاؤس میں شام کو پنجاب کا کون سے سینئر ترین افسر ہیں جو سوئمنگ سیکھنے جاتے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ اپنا کام پورا کر لو تو صحت کو بہتر رکھنے کے لیے آپ سوئمنگ کرتے ہیں یا آپ واک کرتے ہیں, تو اس میں کیا جرم ہے؟ میں آپ کو بتاؤں شہباز, اتنا وقت ہے پنجاب کے چیف منسٹر کے پاس کہ ساری عمر سوئمنگ سیکھنے کا وقت نہیں ملا, لیکن چیف منسٹر بن کے ان کو سوئمنگ سیکھنے کا وقت مل گیا, وہ بھی پبلک ایکسپینس. میں آپ کو شہباز شریف صاحب کا بتاؤں, شہباز شریف صاحب جو جناب گھنٹوں کہاں پہ جناب سوئمنگ پول کے اندر کدھر سوئمنگ پول میں کیا کیا کرتے تھے. آپ چھوڑیں نا ان چیزوں کو, یہ انسان کی ذاتی زندگی ہے. پھر سوئمنگ کا مقابلہ کرا لیں, پھر عثمان بزدار صاحب کا سوئمنگ کا مقابلہ کرا لیں. فریحہ صاحبہ, یہ تو آپ کی ذاتی زندگی ہی نہیں, آپ کی تو یہ ایک پرسنل, آپ کی ایک ہیلتھ کو اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے, تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے حکومت کر سکیں, زیادہ اچھے طریقے سے عوام کی خدمت کر سکیں, زیادہ اچھے طریقے سے ریاستی مشنری چلا سکیں, زیادہ اچھے طریقے سے حکومتی معاملات چلا سکیں. یہ تو آپ کا ایک ذاتی جناب فعل ہے, اس پہ اوپر آپ کو یا کسی کو گلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس پہ بھی کمپیریزن کرنا ہے, گورنر ہاؤس کے سوئمنگ پول میں بھی ذاتی فعل. بھئی آپ کا کھیلنا, میں کرکٹ کھیل رہا ہوں, میں کبڈی کھیل رہا ہوں, میں گلی ڈنڈا کھیل رہا ہوں, میں جو بھی کھیل رہا ہوں, میرا ذاتی فعل ہے. وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. ایک اور معاملے پہ آ جائیں, بیوروکریسی, جو کہ پرائم منسٹر بار بار اس حوالے سے کہتے رہے, بڑی کوشش کی ہے, تنقید بار بار ہوتی ہے, کبھی بیوروکریسی پہ ہوتی ہے, کبھی ایڈمنسٹریشن پر ہوتی ہے. یہ بھی شروع میں اطلاعات آئیں کہ بیوروکریسی نے ٹھانا کہ آپ لوگوں کی مدد نہیں کرنی, لیکن 3 سال میں پنجاب میں تقریباً 4 IG تبدیل ہوئے. یہی حال ڈپٹی کمشنرز اور سیکریٹریز کا ہے. آپ رؤف کلاسرا صاحب کا تبصرہ سن لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھلا ترقی خاک ہوگی جہاں ہر 3 ماہ بعد ڈپٹی کمشنر DPO RPO تبدیل ہوتے ہیں. وجہ ان کی اچھی بری کارکردگی نہیں بلکہ چونچ گیلی کرنے کا ایشو ہے. خان صاحب حیران ہیں کہ لوگوں کو کارکردگی کیوں نظر نہیں آ رہی, جبکہ لوگ حیران ہیں کہ پہلے پنجاب میں ایسا نہیں سنا تھا کوئی افسر کسی کی چونچ گیلی کر کے DC یا DPO لگا ہو. سفارشی CDC اور DPO ہر دور میں لگتے رہے ہیں, لیکن یہ نیا کلچر متعارف کرایا گیا ہے. جی چوہان صاحب, مجھے آپ جس بندے کو کوٹ کر رہی ہیں اس بندے سے پوچھیں کہ آپ نے پچھلے 3 سالوں کے اندر 11 ٹی وی چینل چینج کیے ہیں, تو کیا آپ کا یہ چینج ہونا آپ کی بیڈ پرفارمنس, آپ کی بیڈ صحافت کا کیا مینیفیسٹیشن ہے؟ آج آپ جو ہے نا لیڈنگ ٹی وی چینل سے ایک بالکل نیا ایمرجنگ ٹی وی چینل بیچارہ بالکل نیا, آپ ادھر پہنچ گئے ہیں, کہاں پہ آسمان اور کہاں پہ زمین. تو کیا میں آپ کی اس شیفلنگ کو, اس بار بار کی ہر 3 مہینے بعد ایک ٹی وی چینل چھوڑنے کو, میں یہ کہوں کہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو صحافت کے طور طریقے نہیں آتے؟ میں یہ نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے نا جی. لیکن میں ایگزامپل دے رہا ہوں جس کو بیوروکریسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے پنجاب میں. پنجاب کے اندر کوئی مسئلہ نہیں آپ مجھے یہ بتائیں, پنجاب کے اندر 10 سال 2008 سے لے کے 2018 تک ایسے موقع بھی آئے کہ بیوروکریسی نے قلم چھوڑ ہڑتال بھی کی ہوئی ہے. کیوں؟ کیا یہ بیڈ پرفارمنس نہیں تھی؟ قلم چھوڑ ہڑتال نام نہاد قاتل اعلیٰ شہباز شریف صاحب کے دور میں بیوروکریسی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے کٹ کر کے جناب اعلان کیا, کچھ ڈکلیئرڈ اور کچھ انڈکلیئرڈ, کہ ہم ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے, یہ اب نارمل ہے, یہ عزت کرنا نہیں جانتے, یہ انسلٹ کرتے ہیں بیوروکریسی کی, یہ ڈیگریڈ کرتے ہیں. آپ نے بہتری نہیں کرنی تھی ان کے طریقہ کار سے, بہتر نہیں کرنا تھا آپ نے. فریہ پوری بات تو سن لو. پھر اس کے بعد آپ ذرا ان کے 10 سالوں کو چھوڑو, آپ ذرا سندھ کے ان 3 سالوں کی شیفلنگ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وزارت اطلاعات سے لے کے ان کی بیوروکریسی, اور یہ نیچرل فینامنا ہوتا ہے, نیچرل فینامنا, یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. کوئی بیوروکریٹ اچھا کام نہیں کرے گا کہ پرابلم ہوگی. وہاں ڈسٹرکٹ کے اندر افسران کی یا کسی عوام کی یا منتخب نمائندوں کی, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ یار وہاں پہ مس فٹ ہے, وہ نہیں صحیح کام کر رہا, ٹھیک ہے جی, کوئی پارشلزم کا شکار ہو رہا ہے, کوئی نیپوٹزم کا شکار ہو رہا ہے, کوئی بیڈ مینجمنٹ کا شکار ہو رہا ہے, تو اس کو چینج کر دیں گے, اس کو چینج کر دیتے ہیں. آپ پرفارمنس دیکھیں, انڈیکیٹرز کیا ہے, لیکن آپ کے فیکٹس کیا ہیں. فیکٹس آپ نے خود بھی گنوائے اور باقی میں بھی آپ کو گنوا رہا ہوں, اس میں اللہ پاک کا کرم ہے. سردار عثمان بزدار پنجاب حکومت نمبر 1 ہے. بٹ کوئی آپ کو کنسسٹنسی بھی تو چاہیے کہ آپ بار بار سمجھ رہے ہیں کہ تبدیلیاں ہوتی رہیں گی. 7 دفعہ تو ڈیرہ غازی خان کا کمشنر تبدیل ہو گئے ہیں, سو دس ول کنٹینیو جب تک آپ کا ٹینیور ختم نہیں لگی رہتی ہے. پھر میں دوبارہ کہوں گا یار, کوئی آئین اور قانون کا مجھے صفحہ بتا دو جس پہ لکھا ہو کہ جو DC لگ گیا وہ 4 سال چینج نہیں ہو سکتا, وہ 2 سال چینج نہیں ہو سکتا, یا جو AC لگ گیا ہے
اب وہ 5 سال کا جناب اسٹام لے کے آیا ہے کہ انہیں 5 سال تو ہلنا نہیں ہے. اور بھائی یہ ہر صوبے کے اندر, ہر ملک کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, اسپیشلی پاکستان اور اس برصغیر کے اندر. ٹھیک ہے چوہان صاحب, ٹھیک ہے, جب آپ لوگ الیکشن میں جائیں گے, جب الیکشن ایئر آئے گا انشاءاللہ, تو آپ کی کیا ایسٹیمیٹ ہے, آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں, کہ لوگ آپ کو, عثمان بزدار صاحب کو سندھ کے چیف منسٹر سے کمپیئر کریں گے یا پنجاب کے پرانے چیف منسٹر سے کمپیئر کریں گے؟ دیکھو جی, میں تو کانوں کو ہاتھ لگا کے کہوں گا, اللہ پاک نہ کرے کہ عثمان بزدار صاحب کا کمپیریزن پنجاب کے جناب اس شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو کہ جو آج صرف ایک BCO کیسز میں سے ایک کیس کے 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس میں نیب میں پیش ہو کے کہتے ہیں جی میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں رمضان شوگر ملنل, میرا تو میری اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں علی سلمان شہباز کیا کرتا ہے, حمزہ شہباز کیا کرتا رہا. جیسے انہوں نے پاناما کے کیس کے اندر نواز شریف صاحب نے اپنے ابا جی پہ ڈال دیا, اور جناب حسن نواز, حسین نواز نے اپنے ابا جی پہ ڈال دیا, اور ابا جی جو ہے وہ اللہ میاں کے پاس ہے. اب کس کو پتہ چلے کہ جناب گاڑی کیا ہے. یہ بڑے فنکار, کلاکار, اداکار قسم کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا جی. آپ کم از کم شہباز شریف کے ساتھ کمپیریزن تو نہ کرائیں. بیچارہ شریف النفس ہمارا وزیر اعلیٰ ہے, خاموشی کے ساتھ, دانش مندی کے ساتھ خدمت کر رہا ہے, جس کے آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز خود رکھ بھی دیے ہیں. تو ہم نے اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرا, ہم نے اپنی پرفارمنس دینی ہے جو دے بھی رہے ہیں, اور اگلے 2 سالوں میں مزید اچھی پرفارمنس ملے گی. مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے, آپ نے جواب دیا, اس کا میں آپ کا جواب بھی دکھاؤں گی, لیکن پہلے دیکھیے کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا کہا. مردہ پینشنرز جو ہیں ان کو کروڑوں روپے کی ادائیگیاں ہوئی ہیں, گھوسٹ ملازمین اور جعلی شناختی کارڈ پر ادائیگیاں کی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے قرآن بورڈ تک بلا اشتہار غیر قانونی بھرتیاں کی گئی ہیں. محکمہ پولیس اور جیل خانہ جات میں وردیوں کی خریداریاں, ڈپٹی کمشنروں کے دفتروں سے اربوں روپے کے غیر قانونی ٹھیکے دیے گئے ہیں. سینٹرل پنجاب میں اٹک سے اوکاڑا تک ضلعی ہیلتھ اتھارٹیز, انہوں نے خزانے کے اندر جو ہے وہ بے تحاشا بد انتظامی اور فراڈ کیے ہیں. اور آپ نے اس کا جواب کیا دیا ہے فیاض حسن چوہان صاحب نے, لیٹس واچ دیٹ. آج میں اصلی کنیز صاحبہ کو جناب جواب دوں گا, اس کے بعد وہ پاکستان لیول کی بھی آ گئی, ویلی ہیں دونوں, کوئی کام نہیں کاج نہیں, وہ کہتے ہیں نا کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے. آج کل ویلے ہیں, بس زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر لیڈر کرپشن کے الزام میں جب آتا ہے نیب کی عدالت میں, احتساب بیورو میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, انہوں نے وہاں آ کے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے, اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے خلاف توپیں چلانی ہیں. چوہان صاحب انہوں نے کہا گوس ملازمین ہیں, اور پوائنٹس دیے انہوں نے مختلف, انہوں نے کہا کہ اور کس لیول پہ کرپشن ہو رہی ہے. اب اس کا جواب دیتے ہیں, ایک پرسنل اٹیک, وہ عظمہ بخاری صاحب آپ کے ساتھ ہی ہیں ادھر, تو وہ نہیں ہوں گے, کوئی اور ہوگا, نہیں ہوگا تو کوئی اور. آپ اپنی پارٹی کا موقف پیش کرتے ہیں, وہ اپنی پارٹی کا, اس میں کسی پہ ذاتی اٹیک نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کلپ ٹھیک نہیں چلایا نا, اصل مسئلہ یہ ہے, آپ نے کلپ کا وہ حصہ نہیں دکھایا جس میں نے ان کو جواب دیا ہے کہ ان کے فیکٹ. اب یہ آپ کے پروگرام میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. انہوں نے کہا 52 لاکھ روپے کا جناب 42 لاکھ یا 52 لاکھ کا ہیلی پیڈ بنا لیا. او خدا کے بندو, ہیلی پیڈ پہلی بات بنا ہے کہ نہیں بنا ہے؟ اگر بنا بھی ہے تو کسی سرکاری پریمیسز پہ سرکاری ہیلی پیڈ بنا ہے کہ جو صدر, وزیر اعظم, سفیر, آپ کے ملکوں کے سربراہان, ڈپلومیٹس, کوئی بھی آئے گا اس نے آ کے وہاں پہ جناب اترنا ہے. وہ عثمان بزدار صاحب نے اپنے گھر کے لیے نہیں بنایا. اور کون الزام لگا رہا ہے کہ جو آل شریف اور جناب بیگم صفدر امان اور شہباز شریف جنہوں نے اپنے ٹینیور کے اندر 55 کروڑ روپے کی میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ اپنے گھر کو, جاتی عمرہ کے محل کو اپنا جناب کیمپ آفس قرار دے کر 11 فٹ اونچی 5 فٹ چوڑی 55 کروڑ روپے میں دیوار تعمیر کر لی تھی, وہ اس کی سپوکس پرسن آ کے جناب عثمان بزدار صاحب کے اوپر الزام لا رہی ہے 42 لاکھ کے سرکاری جناب ہیلی پیڈ کی. پہلی چیز. دوسری چیز, انہوں نے کہا کہ آڈٹ پیرا جناب 56 ارب روپے کا. میں نے آج کی پریس کانفرنس میں کہا ہے, آپ کے پروگرام میں بھی کہہ دوں, 2008 سے لے کے 2018 تک ان کی آڈٹ رپورٹس نکالیں سالانہ, آڈیٹر جنرل پنجاب کی, ان کی حکومت کی, پنجاب حکومت کی. اگر 100 ارب سے کم کے آڈٹ پیرا ہوئے تو فریہ میں آپ کے پروگرام کے اندر آ کے جناب وہ معافی مانگوں گا. پتہ نہیں اس سے بھی کہیں زیادہ آڈٹ پیرا 200-300 ارب کے جناب. آڈٹ پیرا جو ہوتا ہے
اس میں بنیادی طور پہ ایک وقت کے اندر جو آڈیٹر جنرل نے رپورٹ دینی ہوتی ہے اس وقت تک کسی بھی ڈپارٹمنٹ نے، زراعت ڈپارٹمنٹ نے، صنعت نے، تجارت نے، اسکول نے، کالجز نے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، ڈی جی پی آر، انہوں نے اپنی رپورٹس دینی ہوتی ہیں. اگر وہ فائنینشیل رپورٹس نہ سبمٹ کر سکیں تو وہ آڈٹ پیرا کے طور پہ اندراج ہو جاتا ہے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں. بعد میں اگر وہ اس کی جمع کرا دیں گے، جسٹیفیکیشن دے دیں گے کہ یہ خرچہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، وہ پیرا نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ان کے ہاں تو پراپر ڈکلیئرڈ کرپشن قرار دے کر، امبیزلمنٹ قرار دے کر، فراڈ قرار دے کر اربوں روپے کے ہر سال کے جناب وہ آپ کی آڈٹ پیرا سے موجود ہے. یہ آ کے عوام کو بے وقوف بناتی ہیں جناب. تو میں نے ساری کی ساری پکچر ان کی کلیئر کر کے رکھی کہ بھائی. اور اچھا پھر مزیدار بات یہ کیا کہاں پہ رہی ہے فریا، یہ ذرا تسلی سے سننا. نیب کے عدالت کے باہر ان کا لیڈر 25 ارب روپے کی جناب منی لانڈرنگ کا جواب دینے کے لیے آیا ہوا ہے. تو پنجابی کہتے ہیں پکڑیاں نو چھوڑ کے اڑ دیا پیچھے جانا. بتا اپنی 25 ارب کی جو چیزیں ثابت ہوئی ہیں اس کا جواب نہیں دینا تو نئی چیزیں نکال کے جناب مخالفوں کے اوپر جناب آپ نے دشنام ترازی اور الزام ترازی کرنا، اس کا جواب میں نے دیا تھا. لیکن جواب سوال تو کر سکتے ہیں، ایگزیکٹو سے سوال ہونا چاہیے، لیکن اور اسی سوال کے اوپر جواب دینا چاہیے جو آپ نے ابھی دیا ہے. ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کیونکہ بار بار پرائم منسٹر عمران خان جب گورنمنٹ میں نہیں بھی تھے ان کا ویژن ہمیشہ یہی تھا کہ لوکل باڈی بہت ضروری ہیں. پنجاب حکومت بار بار الیکشن کرانے کے وعدے کر رہی ہے لیکن پھر ہر بار تاریخ دے کے دوسری تاریخ پہ دیتی ہے. اب یہ جو اب نیا وعدہ ہے اس پہ الیکشن ہو جائیں گے اینڈ کنسیڈرنگ پی ٹی آئی بہت زیادہ اس حوالے سے بات کرتی رہی ہے، آپ اپنی کے پی کے ماڈل کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، تو کیوں آپ لوگوں سے کیوں نہیں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے سپریم کورٹ نے ڈیسیجنز دیے ہیں. سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز کی وجہ سے کہ ان کا ٹینیور پورا ہونا ہے دسمبر تک. یہ جو پچھلی رجیم چل رہی تھی بلدیاتی اداروں کی، سپریم کورٹ انٹروین نہ کرتی تو ہم شاید اس وقت تک الیکشن کروا چکے ہوتے. ہم نے تو سسٹم بھی آج سے 1.5 سال پہلے سال پہلے جناب سارا قانون بھی پاس کروا لیا، ہم نے سارے پریلیمنری ساری جناب تیاری کر لی ہے. لیکن یہ سپریم کورٹ کی انٹرونشن کی وجہ سے ہمارا جناب یہ والا پلان جو ہے نا الیکشن کروانے کا وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اور آخری جو ڈیسیجن آیا ہے اس کے مطابق دسمبر میں جب یہ کمپلیٹ ہوں گے مارچ اپریل میں ہم الیکشن کرا دیں گے. پکا وعدہ ہے یہ، آپ تبدیل نہیں کریں گے؟ تبدیلی یہ نہیں چاہیے کہ وعدہ تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک.